اشداء علی الکفار، وہ کفار کی اوپر سخت ہے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں وہ نرم دل ہے، آپس میں ان کے اندر نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اور تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اور پھر وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، ورضوانا، اس کی چاہت پر راضی ہے۔ قرآن نے جو مقام ان صحابہ کرام کا بیان کیا، کس وجہ سے، کیا مقام، یہ مقام جو ان کو ملا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ ہیں، آپس میں نرم مل ہیں، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، رب کی چاہت پر راضی رہتے ہوئے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ والذین معہ، کہ ان کو حضور کی صحبت کی، ان کو صحبت نبوی کی، ان کو مصطفیٰ کی صحبت کی، حضور کی سنگت ملی، حضور کی معیت ملی، حضور کی معیت، حضور کی صحبت اور سنگت سے ان لوگوں کو صحابی بنا، ان لوگوں کو صحابہ بنا، جس سے جگرے لالا میں ہو ٹھنڈک و شفقت، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جا وہ طوفان، ان کی شان کیا ہے، جن کو حضور کی صحبت ملی ہے، ان کا مقام کیا ہے کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، وہ تو طوفان تھے، اور ان کا مقام کیا ہے کہ بستے ہاسے بستے ناسے، تیری جھوٹ سے آسے، بستے ہاسے بستے ناسے، تیری جھوٹ سے آسے، مٹھیاں گلی سن دے ہاسے، سن یار سنتا۔ دوستان محترم، جب تک صحبت نہیں ہوگی، جب تک سنگت نہیں ہوگی، جب تک اللہ کے کسی پیارے، اس کے کسی صلحاء، اس کے کسی نیک اللہ کے ولی کی صحبت کیا نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تیری نماز بے حضور، اور تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے حضور اور تیرا امام بے حضور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے میری زندگی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا، وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ تو دوستان محترم، آج ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کی ذات گرامی آپ کے سامنے وجود نہیں ہے، اب حضور کے غلام ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی سنگت میں بیٹھنا ہوگا، ان کی معیت، ان کا ہاتھ، ان کا دامن، ان کا پلو پکڑنا ہوگا۔ جب ان کا ہم دامن پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو مقام مل جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات فرما دیا، من اللہ علیہ، اللہ پاک نے احسان فرمایا، اللہ پاک نے لقد من اللہ علیہ، اللہ پاک نے مومنوں مسلمانوں پر احسان فرمایا، اس بات رسولہ، اس بات رسولہ من انفسہم، انہی میں سے اللہ پاک نے ایک رسول کو مبعوث کر دیا، ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اس رسول کا کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کا کیا کرتا ہے؟ تزکیہ نفس۔ یعنی رسول کے آنے کا جو مقصد قرآن بیان کر رہا ہے وہ بھی یہی ہے، تزکیہ۔ اور تزکیہ کہاں سے ملتا ہے؟ نفس کی
پاکیزگی کہاں سے ملتی ہے؟ صحبت سے ملتی ہے، سنگت سے ملتی ہے۔ جب آپ اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پکڑے ہیں، ان کے دل پر بیٹھ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وَتُزَكِّيهِمْ، آپ کا نفس پاک ہوگا، انسان کے گناہ کھل جائیں گے، انسان کا اندر اور باہر جو ہے اس کا من بھی پاک ہو جائے گا، اس کا من بھی پاک ہو جائے گا۔ قرآن یہی رسول کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے، یہ رسول کیا کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور قرآن یہ بھی فرما رہا ہے کہ ان كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو وہ گمراہ تھے، یعنی گمراہیوں سے معرفت ہے۔ آپ کو کسی اللہ کی ولی کا دامن پکڑنا ہوگا، کسی کی سنگت میں جانا ہوگا، اور جب آپ کسی کی سنگت میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس ہوگا۔ ایویں تے قیمت بہتی نہیں، ایویں تے قیمت بہتی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو تکالیف میں نہیں ڈالتا، مشکلات میں نہیں ڈالتا، اور انسان یہ کہے کہ میرا نفس جو ہے پاک ہو، ایویں تے قیمت بہتی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے، اور قطرے نوں موتی ورن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ انسان مشکلات کو جب جھیلتا ہے، انسان تکالیف کو جھیلتا ہے، صحبت صالحین نیک لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی صحبت کے لیے مشکلات جب جھیلتا ہے تو پھر وہ سرخرو ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے، اور تزکیہ باطن بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود صحبت کا حکم دے رہا ہے، یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم، اور قرآن فرما رہا ہے اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹاؤ، جو اللہ کے نیک ہیں، وارثان ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹاؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور تم اپنے آپ